میرے قابل احترام بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہم لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک بار بھی درود شریف پڑھنے پہ 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک بار بھی درود شریف پڑھنے پہ 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک بار بھی درود شریف پڑھنے پہ 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک بار بھی درود شریف پڑھنے پہ 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ایک بار بھی درود شریف پڑھنے پہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو میرے اوپر ایک بار بھی درود بھیجتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے اوپر ایک بار بھی درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ فائدے ہیں۔ اور مزید ایک روایت کے اندر ہے کہ کوئی 10 بار پڑھے تو 100 رحمتیں ملتی ہیں، اور 100 بار درود شریف پڑھے تو 2 سند 2 سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے۔ پہلے میں لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، دوسرے میں لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی 100 بار درود شریف پڑھنے والا منافق نہیں ہو سکتا، نفاق سے بری ہے۔ اور دوسرا جو سرٹیفکیٹ ملے گا اس میں لکھا ہوگا 100 بار درود شریف پڑھنے والا جہنمی نہیں ہو سکتا، جہنم سے بری۔ اس لیے اگر ہر نماز کے بعد صرف 20 بار ہم روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار، تو روزانہ بہت آسانی سے 100 بار درود شریف ہو سکتا ہے۔ اور درود تو سب سے افضل درود ابراہیمی جو ہم نے ابھی پڑھا، منقول جتنے صیغے ہیں درود شریف کے، سب سے مختصر صلی اللہ علی النبی الامی۔ جتنے منقول صیغے ہیں، منقول کا مطلب حدیث کی کتابوں کے اندر جو درود شریف کے صیغے آئے ہیں، سب سے مختصر صلی اللہ علی النبی الامی۔ اور سلام کا سب سے مختصر صیغہ جو منقول ہے، یعنی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، وہ ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو بہرحال اللہ کی ایک رحمت ہی ہمارے دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے کافی ہے، لیکن ایک بار بھی پڑھنے پہ 10 رحمتوں کا جو وعدہ ہے، یہ درود شریف کی عظمت اور صاحب درود، یعنی جن کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بتلانے کے لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس عظمت کے مالک ہیں، اللہ نے کیسا عظیم بنایا ہے آپ کو، کیسا محبوب بنایا ہے، اور آپ پہ درود شریف پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اس لیے کثرت سے ہم لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی، سلام پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مشغولی کے زمانے میں بھی ایک ڈاکٹر صاحب بمبئی میں، ان کا معمول ہے روزانہ 1000 درود شریف پڑھنے کا، روزانہ 1000 درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ بھی اللہ ان کو دیتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ آج پڑھے تو آج ہی فائدہ مل جائے، رفتہ رفتہ پڑھتے رہیں گے تو اس کا فائدہ پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا رہے گا۔ ایک معمولی ملازمت کرتے ہیں تو پہلے دن تنخواہ نہیں مل جاتی ہے، 30 دن کم سے کم کام کرنا پڑتا ہے۔ بیج ڈالتے ہیں تو اسی دن پھل نہیں مل جاتا ہے، بلکہ کچھ دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنا بڑا عظیم فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے رہیں گے تو اس کے فائدے ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اللہ والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جس صلاحیت کا ہوتا ہے اس صلاحیت کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں درود شریف کی برکت سے۔ مثلا کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی ڈاکٹری کی جو صلاحیت ہے اس میں اللہ اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں، یعنی دستے شفا حاصل ہو جاتا ہے۔ کوئی انجینئر ہے تو اس فن میں اللہ اس کی صلاحیت میں اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی عالم دین ہے تو اس کے علم میں اللہ اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی صاحب تقویٰ ہے تو اس کے تقوی میں اللہ اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے کوئی دعوت میں لگا ہوا ہے، مبلغ ہے تو اس کی دعوت میں اللہ تعالیٰ اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں، وہ دعوت مؤثر ہوتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہے اس کا۔ میں نے چند مثالیں دی، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات اچانک ذہن میں آ گئی، پہلے سے میں نے کچھ سوچا نہیں تھا۔ جو سوچا تھا وہ یہ کہنا تھا مجھے کہ ہمارے حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ سنانا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نظام الدین جو لوگ آتے ہیں اور نظام الدین کے مطابق اپنا وقت نہیں گزارتے تو وہ اپنے آپ کو آیا ہوا نہ سمجھے۔ حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نظام الدین آتے ہیں، جتنے وقت کے لیے بھی آتے ہیں، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 2 ماہ کے لیے، جتنے وقت کے لیے بھی آتے ہیں، کوئی جمعرات ہی کو حاضر ہوتا ہے، جمعرات کا اجتماع مشہور وہاں کا، تو جو بھی آتے ہیں اگر نظام الدین کے مطابق اگر وقت نہیں گزارتے ہیں تو اپنے آپ کو آیا ہوا نہ سمجھے۔ ایک تو یہ ملفوظ بہت اہم ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ آج دعوت کا کام ہوا، چاہے مدرسوں کا کام ہوا، اجتماع کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ، جلسوں کے نام پہ بھیڑ تو اکٹھا ہو جا رہا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے، جو کام ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ تربیت مفقود ہے، تربیت ختم ہوتی چلی جا رہی۔ بلکہ ایک عالم، دردمند عالم نے تو عجیب بات کہہ دی، ہو سکتا ہے بات کڑوی بھی لگے، اور کڑوی لگے تو معاف کیجیے گا، میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہو سکتا ہے مجھے بھی کڑوی لگے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آج کل تو یہ جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں، بڑا بڑا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے اجتماع کے نام پہ، جلسے کے نام پہ، اصلاح معاشرے کا جلسہ جو بھی، تو یہ تو گویا کہ کان کے لذت کے لیے کام ہو رہا ہے کہ چلو تھوڑا گھر سے اٹھو اور چل کے تھوڑا جو ہے تفریح کر لو، تھوڑا کھانا پینا ہو جائے، گھومنا پھرنا ہو جائے، کان کی لذت ہو جائے۔ اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کے مفقود ہونے کی وجہ یہی ہے کہ بے نیت کے کام ہو رہا ہے۔ مولانا علی میاں کے عجیب ملفوظ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس امت کا جتنا بڑا نقصان خراب نیت کی وجہ سے نہیں ہوا، اتنا اس سے زیادہ نقصان نیت نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ کوئی نیت ہی نہیں ہے، صبح سے شام تک دسیوں کام کر رہے، کوئی نیت ہی نہیں ہے، کتنی قربانیاں ہیں، کتنا بھاگ دوڑ ہے، کوئی نیت ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہے جمعے کا غسل کرتے ہیں، مہینے میں 4-5 جمعہ آتا ہے، اتنا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی شامل ہیں، ہم کوئی الگ نہیں ہے۔ کتنے لوگ اس نیت سے غسل کرتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہ جواب اپنے دل سے مانگیں، یہ سوال، اس کا جواب اپنے دل سے مانگیں کہ کیا ہم کرتے ہیں؟ عادت کے حساب سے کر لیتے ہیں، چلو بھائی میری عادت ہے۔ صفائی کے لیے کر لیتے ہیں، چلو بھائی صفائی ملے گی۔ گرمی کی وجہ سے کر لیتے ہیں، چلو بھائی گرمی سے راحت ملے گی۔ لیکن یہ سوچ کر کے کرنا کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کرتے تو سب ہیں، شاید کوئی ہم میں سے ایسے بھائی ہوں گے جو جمعے کا غسل نہ کرتے ہوں،
لیکن کیا اس نیت کے ساتھ میں کرتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، اور اس سنت پہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اتنا اہتمام فرماتے تھے، اس میں نقل ہم لوگ نہ کریں، نقل کرنے کے لیے منع بھی فرماتے تھے کہ حضرت کی جو شخصیت تھی کہ وہ بخار کی حالت میں بھی، حضرت قاری صاحب نے سنایا مجھ کو رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بخار کی حالت میں بھی حضرت جمعے کا غسل نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ خیر حضرت کی شان تھی، ہم لوگ نقل نہ کریں بغیر پوچھے ہوئے بغیر جانے، اس لیے کہ ہم شیخ غسل کیا کرتے تھے بخار میں تو ہم بھی شروع کر دیں اور پھر اللہ نہ کرے کوئی معاملہ پیش ہے۔ بزرگوں کی نقل ایک اور واقعہ ہے، رائے پور کے علاقے میں وہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے، تو دسمبر جنوری کے زمانے میں گنا جو ہے چھت کے اوپر رکھوا دیا، گنے کا عرق نکلوا کر کے چھت کے اوپر رکھوا دیا، اور چھت کے اوپر رکھوا کر کے وہ برف ہو جاتا ہے، تب حضرت رائے پوری پیتے۔ تو وہ قلب کے اندر جو عشق کی کیفیت ہے، عشق الہی کی، ہم بھی نقل کرنا شروع کریں تو پھر دوسرے لوگوں نے پیا تو بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑ گئے کہ ان کا علاج کرانا مشکل ہو گیا۔ تو ہر چیز میں نقل نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ والوں کے دل میں جو عشق الہی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پہلے کیفیت تو ہم پیدا کریں تب جا کر کے نقل کریں، یوں ہی نقل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال باتوں میں باتیں نکلتی چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنت سمجھ کر کے کتنے لوگ غسل کرتے ہیں، صبح سے شام تک کتنا ہمارا عمل ہے، تو ہم جو ہے اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب تک سنت سمجھ کے نہیں کریں گے اس وقت تک سنت کا ثواب کیسے ملے گا، سنت کا نور کیسے دل میں آئے گا؟ حضرت حرری فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ سنت پہ عمل کرنے سے اس کا نور پیدا ہوتا ہے، اور نور سے سرور پیدا ہوتا ہے۔ سرور یہی کیا ہے؟ روحانی قوت ہے، ایمانی طاقت ہے۔ دوسرا ملفوظ رہ جائے گا، وہ بھی حضرت قاری صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، مغرہ ہاٹ کا اجتماع تھا۔ حضرت فرماتے ہیں قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کہ مغرہ ہاٹ کا اجتماع تھا، اور حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہدایات دے رہے تھے، اور ہدایات دے کر جماعتوں کو روانہ فرما رہے تھے۔ تو اس وقت فرمایا کہ دیکھو پیارو، یہ بزرگوں کا یہ بات کرنے کا انداز، شیخ بھی ایسی بات فرمایا کرتے تھے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو پیارو، یہ پیاروں کا جملہ ہوتا تھا، دل سے پیار بھرا جملہ نکلتا تھا۔ دیکھو پیارو، تم جو ہے اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہو، تم اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہو، دکان مکان کو چھوڑ کر آیا ہو، کھیت کھلیان کو چھوڑ کے آئے ہو، لیکن تم اپنے نفس کو چھوڑ کے نہیں آئے، تم اپنے شیطان کو چھوڑ کے نہیں آئے ہو۔ تمہارے ساتھ تمہارا نفس بھی ہے، تمہارے ساتھ تمہارا شیطان بھی ہے، تو شیطان سے اور نفس سے تم ساودھان رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم نکلے تو ہو اللہ کے راستے میں، لیکن نکلنے کے بعد بھی نفس اپنا کام کرتا رہے، شیطان اپنا کام کرتا رہے، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو فائدہ ملنا چاہیے نہیں مل پائے گا۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی محفوظ ہے کہ جب داعی کی مثال سورج کی طرح سے ہے، سورج جب روشنی کے ساتھ چلتا ہے اور اپنی گرماہٹ کے ساتھ چلتا ہے تو پورے عالم میں روشنی پھیلتی ہے اور گرماہٹ پھیلتی ہے، اور جب سورج بے نور ہو جائے، اپنے روشنی کو ختم کر دے، اپنی گرمی کو ختم کر دے، پھر چلے گا تو ظلمتی تو پھیلے گی۔ یہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، پھر تو ظلمت پھیلے گی۔ تو اس لیے جو ہے نفس کو چھوڑ کر کے نہیں آئے ہو، شیطان کو چھوڑ کر کے نہیں آئے ہو، اپنے نفس سے ساودھان رہنا، ہوشیار رہنا۔ بھروسہ کچھ نہیں نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں نفس امارہ کا اے زاہد، گر فرشتہ بھی ہو جائے تو بدگما رہنا، گر فرشتہ بھی ہو جائے تو بدگما رہنا۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ یہ نفس ایسا خبیث، ایسا اندر کا چھپا ہوا دزد باطن ہے، چھپا ہوا چور ہے، اور ایسی اس کے اندر مواد خبیثہ اتنا جمع ہے کہ جب تک موقع نہیں مل رہا ہے تب تک پتہ نہیں چلتا، تب تک تو یہ بڑا ولی اور بزرگ بنا ہوا ہے، لیکن جب ذرا سا موقع مل جائے تو پھر جو ہے اس کی خباثت نکلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، کہاں پہ منہ کالا کرے گا اور کہاں پہ اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، انسانیت کو شرمسار کرے گا، کہاں نہیں جا سکتا۔ بھروسہ کچھ نہیں نفس امارہ کا اے زاہد، گر فرشتہ بھی ہو جائے تو بدگما رہنا۔ نفس کا ازدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، نفس کا ازدہا
یہ ازدہا ہے، نفس کا ازدہا، دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ جن کے ہزاروں خلفاء، لاکھوں مریدین، اور جو ہے قرآن کریم سارے لغت میں پڑھنے والے، ایسے ایسے اللہ والے، ان کو جو ہے ایمان سے ہٹاتے ہوئے شیطان کو دیر نہیں لگی۔ واقعہ بن سنانے کے اس وقت موقع نہیں، حضرت کی بات ہے، تو اس لیے جو ہے، اس لیے اپنے نفس سے آدمی بے فکر نہ رہے۔ کب جو ہے، اور ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ سے کہا کہ حضرت یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تزکیہ کے لیے جو ہے کسی کی ضرورت ہو، کسی مربی کی ضرورت ہو، کسی مزکی کی ضرورت ہو، خود ہی تزکیہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مثال دی، حضرت نے فرمایا کہ کاٹے گی تو چھری پھل یا سبزی، کاٹے گی تو چھری، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہوگی تب تو کاٹے گی، اگر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہو تو نہیں کاٹے گی، اور اگر غلط آدمی کے ہاتھ میں ہو تو پھر غلط کاٹے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ صاحب اشکال کر رہے تھے، عالم تو لاجواب ہو گئے، تو اس لیے یہ، اور حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ نقشبندیہ سلسلے کے بڑے اللہ والوں میں گزرے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے۔ آج ہم بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، چاہے حافظ سمجھیں، عالم سمجھیں، علامہ سمجھیں، بزرگ سمجھیں، ڈاکٹر، انجینئر، مال والا، عہدے والا، جو بھی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں، اور کوئی نہ سمجھے تو برا مانتے ہیں۔ تو کیا فرمایا حضرت نے، میرا کچھ ہونا ذلت و خواری کا سبب ہے یہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے یہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے یہ دل کی آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے یہ دل کی آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پہ ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرا کچھ ہونا ذلت و خواری کا سبب ہے، میرا کچھ ہونا ذلت و خواری کا سبب ہے۔ اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور جلال اور جبروت کے سامنے میری کیا حیثیت؟ لا الہ الا اللہ، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، قابل تذکرہ بھی تو نہیں تھے۔ من ماء مہین، ذلیل پانی سے اللہ نے بنایا، قابل تذکرہ بھی تو نہیں تھے، کیا ہے؟ تو کیا فرمایا، میرا کچھ ہونا ذلت و خواری کا سبب ہے یہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے یہ دل کی آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پہ ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پہ ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے یہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے یہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت قاری الیاس صاحب ابھی حیات سے ماشاء اللہ، اللہ ان کی عمر برکت ہے، ہمارے استاد، اور حضرت حکیم کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں حضرات حضرت کی خدمت میں گئے۔ شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں اخیر وقت تھا، بیمار تھے، تو کروٹ لینا چاہ رہے تھے، ذوف کا یہ عالم تھا کہ کروٹ نہیں لے پا رہے تھے، ان دونوں بزرگوں نے سہارا لگایا، تو حضرت نے برجستہ فرمایا، مجھے یوں ہی رہنے دو، میرا آرام یہی ہے، مجھے یوں ہی رہنے دو، میرا آرام یہی ہے، میرا نام و نشاں مٹا دو، میرا نام یہی ہے، میرا نام و نشاں مٹا دو، میرا نام یہی ہے۔ بس ایک اور حضرت کا آخری شعر سنا کر کے میں حضرت کو دعوت دوں گا۔ ایک اور شعر حضرت کا ہے، آج کل کے حالات کے تباہ ہر ایک کہتا ہم پریشان ہے، دل نہیں لگتا، دل کیوں نہیں لگتا؟ مال بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، ساری دل لگنے کے اسباب ہیں، پھر بھی دل نہیں لگتا، کیوں نہیں دل لگتا؟ دل کیوں پریشان ہے؟ فرمایا، میں ان پہ مر مٹا، میں ان پہ یعنی اللہ پہ مر مٹا، تب آئی گلشن دل میں بہار، میں ان پہ مر مٹا، تب آئی گلشن دل میں بہار۔ ہم اپنے آپ کو جب تک کہ اللہ کے حکموں پر فنا نہیں کریں گے، تب تک کہ جو ہم چاہیں کہ ہمارے دل میں گلشن بہار آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، اور ہمارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایتیں مل جائیں،
اس سے بھی ہدایت نہیں ملتی. ہدایت پہ رہنے کے لیے اور ہدایت پہ لوگ آئیں، یہ خوشبو پھیلے. اسی کو ایک اور جگہ فرمایا حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری خوشبو سے وہ کافر بھی مسلمان ہوں گے، میری خوشبو سے وہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان جو ہے اللہ کے حکموں کے اوپر جو ہے مر مٹے. ویسے سبھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مخلص ہیں، اخلاص ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی ایک علامت بیان فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں جاتے ہیں، جلسے میں یا کسی جو ہے دینی پروگرام میں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، لیکن اخلاص کی علامت کیا ہے؟ اگر وہ عمل کے اوپر کھڑا ہو جا رہا ہے تو یہ گویا کہ واقعی مخلص ہے. اگر عمل کے اوپر قائم ہو جا رہا ہے تو واقعی مخلص ہے. اگر عمل کے اوپر نہیں ہے تو پھر اس کے اخلاص میں شک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے ایک جگہ فرمایا ہے، جو حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے کہ میں ان پہ مر مٹا تب آئی گلشن دل میں بہار. میں ان پہ مر مٹا تب آئی گلشن دل میں بہار. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر قربان ہونے کی اور فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات تو حضرت کی ہے. حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور جو ہے اپنے نصیحتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں.